أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد دنیا کی مشکلات اور نہج البلاغہ سے حل کے عنوان سے ہمارا یہ 8واں سیشن ہے۔ ہمارا یہ سیشن سال 2021 کا پہلا سیشن ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو اس دعا سے شروع کرتے ہیں: پروردگار، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس مقام، اس عظمت اور قرب الہی کے واسطے سے پروردگار ہمیں یہ سال تو اپنی مرضی کے مطابق، تیری مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو سال گزر گیا ہے اس میں تیری مرضی کے خلاف جو ہم سے قدم اٹھے ہیں ان کو تو معاف فرما۔ اسی سے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں کہ زندگی کو یوں گزاریں کہ اس زندگی سے اللہ راضی ہو، اور اگر کہیں کوئی خطا ہو جائے تو یوں متوجہ رہیں کہ فوری طور پر پلٹ کر اس کریم سے درگزر اور معافی چاہیں۔ انسان اگر کسی مہم سفر پر جا رہا ہو اور وہ سفر اس کی بلند اہداف میں سے ہو، کبھی وہ یہ نہیں کرتا کہ میں جا رہا تھا، راستہ بند تھا اور میں پلٹ آیا۔ نہیں، ہم نے ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں۔ فرض کیجیے کوئی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ سمجھدار آدمی اس مہم سفر پر نکلتے وقت اتنا وقت لے کے نکلتے ہیں کہ اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ ہو، اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا ٹائم ان کے پاس ہو، اور اگر کہیں رکاوٹ سامنے آئے تو رکاوٹ کو بہانہ بنا کے سفر کو ملتوی نہیں کرتے، بلکہ مقصد تک پہنچنے کے لیے متبادل راہیں تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کی ذات، اس کی رضا ہمارا ہدف ہو تو وقت لے کے نکلنا چاہیے۔ اور کہیں عرض یہ کر رہا تھا، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو غلطی ہوئی ہے یا رکاوٹ آ جاتی ہے ہماری طرف سے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ۔ تو زندگی جو نئے سال کی شروع کی ہے، یقیناً بہت سارے افراد نے اپنی زندگی کے بہت سارے اہداف بنائے ہوں گے۔ اللہ ان کو اپنے اہداف میں کامیاب فرمائے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور جو گزر چکے ہیں ان سے اللہ درگزر فرمائے۔ گفتگو آج کی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل جو اس وقت ہر طرف آپ کو نظر آئے گی، وہ بڑی مشکل ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم دوسروں سے اتنی توقعات رکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس حد تک نوبت آ جاتی ہے کہ ہم اپنے سے بھی زیادہ ان پر توقع رکھتے ہیں۔
اور پھر اس کو اس انداز سے لیتے ہیں فلاں نے ہمارا یہ کام نہیں کیا اور فلاں نے ہمارا یہ کام نہیں کیا. نہیں، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے کاموں میں اس حد تک آگے بڑھنا چاہیے جو ہمارے بس میں ہے. میں کبھی تفصیل سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ ٹیم ورک میں بھی ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے. ٹیم لیڈر کے پھر کام یہ ہوتے ہیں کہ وہ اگر ٹیم ورکر کہیں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اس کے متبادل ورکر کو سامنے لے آتا ہے. بہرحال مشکل جو ہے زمانے کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات بہت زیادہ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں بالخصوص شعراء کے ہاں پریشانیوں کا بہت بڑا لفظ جو ہے وہ ہے بے وفائی. پریشانی میں یہ چیز گویا ایک بے وفائی جو ہے وہ مین کردار رکھتی ہے. اگر میں اس کو یوں کہوں کہ لوگوں کو بے وفائیوں نے پریشان کیا ہوا ہے، اور اس پہ شاعری، اس پہ تحریریں، اور اس پہ لمبے لمبے 400-500 صفحات کے ناولز. یہاں میں گزارش کرتا جاؤں، پہلے تو ہماری قوم میں ریڈنگ دلچسپی ختم ہو گئی ہے، پڑھنے کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے. گزارش کروں گا کہ کتاب ایک سرمایہ ہوتا ہے، کتاب ایک طاقت ہوتی ہے، اور کتاب زندگی کا بہترین ساتھی ہوتا ہے. اس ساتھی کو آپ ہرگز نہ چھوڑیے، البتہ ساتھی کا انتخاب کرتے ہوئے. جیسے دنیا میں افراد کے انتخاب میں دقت ضروری ہے، اسی طریقے پہ کتاب کے انتخاب میں بھی دقت کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے بالخصوص جوانوں میں، خواہ انگریزی ہو یا اردو. ابھی اردو کے تو مجھے نہیں اندازہ ہے اس وقت، لیکن انگریزی میں دیکھتا ہوں لمبے لمبے ناول جو ہیں وہ چلتے ہیں. ناول نویس کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ لے کے یوں چلے وہ اس کو حقیقت سمجھنے لگے، اور حقیقت ہو نہیں وہ، بلکہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ہو، اس کی اپنی کریٹ کی ہوئی ہو. یہ کمال ہے ناول نگار کا، اور بڑے با کمال ناول نگار ہیں. لوگ جو ہیں وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں ان ناولوں میں الجھ کے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ناول ایک قسم کا خواب ہے. اس خواب سے آپ محلات تعمیر نہیں کر سکتے. آپ خواب سے بھی یا ناول سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے کئی گھنٹے جو ہے وہ ایک ناول پڑھنے پہ لگا دیا ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ناول ہو یا شاعری ہو، اس میں بہت بڑا موضوع بے وفائی ہے. ہماری زندگی کی مشکل یہی ہے کہ ہم بعض افراد سے اتنی توقعات رکھ بیٹھتے ہیں، یا اس کو آسان کروں یوں کہ مشکل ترین چیز یہی ہے کہ ہم بعض لوگوں سے اتنی امید وفا رکھ لیتے ہیں جو حقیقت میں ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے. کسی سے وفا کی امید اتنی رکھیں، میں نے بارہا یہ کہا ہے، جناب امیر المومنین ناج البلاغہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو دوست بناؤ تو اتنا بناؤ کہ کل الگ ہونا پڑے تو آپ کی زندگی میں خلل نہ آئے. اور آپ یعنی جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی کو دوست بناتے ہو تو اتنی گنجائش رکھو کہ کل وہی دشمن بن سکتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہو تو اتنے گنجائش رکھو کہ کل وہ آپ کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا دوست بھی بن سکتا ہے. یہ فرمان جو ہے وہ اس مشکل کا حل ہے جس کو ہم بے وفائی، جفا، دغا، یا بڑے میں اب ان اشعار کی طرف نہیں جاتا. لہذا مشکل خود انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے کہ ہم ان پہ وفا کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں جو وفادار تھے ہی نہیں. اب آپ کہیں گے کہ جناب انہوں نے بے وفائی کی ہے، جفا کی ہے. حقیقت میں آپ نے اپنے ساتھ جفا کی اور اپنے ساتھ بے وفائی کی ہے. اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں پہ اتنا
डाल दिया है और इतना भरोसा कर लिया है कि अब आपसे जुदाई जो है वो मुश्किल नहीं है। मैं बल्कि इस पॉइंट को फिर दोहरा रहा हूं, पहले तफसील से अर्ज कर चुका हूं। आजकल जो है वो पिछले दिनों खबरों में आ रहा था, बाज अपने बन के जो है वो तस्वीर और ये चीजें, और फिर वो ब्लैक मेल है, ये बेवफाई भी जो है वो इसी किस्म की एक चीज है। लिहाजा अजीजान, मुश्किल हमारी क्या है? मुश्किल हमारी ये है कि हम किसी पर हद से ज्यादा तवक्को, अब ये तवक्को तो रखनी पड़ती है। आपने दर्जी को सीने के लिए कपड़ा दिया है तो तवक्को करेंगे कि मुझे कल देगा, परसों देगा। आप अगर किसी को खाना पकाने का ऑर्डर देते हैं तो आपकी उम्मीद है कि वो आपको घंटे 2 घंटे बाद जो है वो खाना पका के देगा। लेकिन आप अपनी जिंदगी के बड़े बड़े मसाइल में तवक्को और भरोसा रखिए, लेकिन उसकी एक हद रखिए। और हकीकी तवक्को जो है वो जिंदगी में वो अल्लाह की जात पे रखिए। दुनिया में, कायनात में मुकद्दस तरीन रिश्ता, देखिए माँ बाप का अपना रिश्ता है, औलाद का अपना रिश्ता है, लेकिन एक तवील तरीन रिश्ता, और जिस रिश्ते को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजीब ताबीरात के साथ इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। ये बड़ी दिलचस्प आयत है। हुन्ना लिबासुन लकुम, औरत आपके लिए लिबास है, व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, और आप उनके लिए लिबास है। ये इतना करीबी रिश्ता। और दूसरी जगह पे जो इरशाद परवरदिगार होता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए पैदा की है लितस्कुनो, लेकिन जब कुरान मजीद को देखते हैं तो अज़वाज की बेवफाई का तज़किरा मिसाल के तौर पर किया। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने साहिबान ईमान के लिए मिसाल दिए, साहिबान कुफ्र के लिए मिसाल दिए। साहिबान कुफ्र के लिए मिसाल क्या दी है? यकीनन अक्सर सामीन कुरान मजीद के तिलावत करने वाले और समझने वाले, काफरीन के लिए मिसाल न फिरौन की दी है न नमरूद की दी है, जो खुदा बने बैठे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद होता है कि काफरों के लिए हमने मिसाल दी है इमराता नूह, नूह के ज़ौजा की और लूत की ज़ौजा की। ये वो रिश्ता और वो ताल्लुक है। और इस तरफ आप जाइए, अगर तीसरी मिसाल को देखें, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए मिसाल क्या है? वो भी 2 औरतों की, जनाब मरियम और जनाब आसिया। मैं अगर यूं कहूं, जनाब आसिया को देखिए, शौहर का जुल्म, औरत का सहना, ये मिसाल है मोमिनों के लिए। और जनाब नूह और जनाब लूत की अज़वाज की मिसाल, ये मिसाल है मर्द का औरत के मजालिम को और औरत की बेवफाई को सहना। हमारी जिंदगियों में हकीकत में मुश्किल ही क्यों आती है? लोग दूसरे से इतनी तवक्को रख बैठते हैं कि जब वो पूरी नहीं उतरती तो फिर जिंदगियों को परेशान कर लेते हैं। लिहाजा जिंदगी की परेशानी की तरफ मैंने मुतवज्जे कर दिया है, और वो ये है कि हद से ज्यादा तवक्को वो किसी पर भी हो सकती है। बल्कि मैं यहाँ अगर कहूँ कि बाज़ औक़ात हम हद से ज्यादा तवक्को अपनी ज़ात पर भी रख देते हैं। जब हम अपनी ज़ात पर हद से ज्यादा तवक्को रखते हैं तो फिर परेशानियां होती हैं। मसलन एक आदमी जो है वो अपनी ज़हानत पे बहुत तवक्को करता है और बहुत भरोसा है उसे, और बाज़ औक़ात जो है वो वही ज़हानत उसको धोखा देती है, या ये हाँ फिर लफ्ज़ इस्तेमाल करें, बेवफाई करती है, साथ नहीं देती। लिहाजा अपनी ज़ात पे भी एक हद तक तवक्को रखी जा सकती है। हकीकी तवक्को और तवक्कुल जिस पर किया जा सकता है वो अल्लाह की ज़ात है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा में बार बार जिस चीज पे जोर दिया है वो है अल्लाह पर तवक्कुल, और यही कुरान मजीद की आयत हैं। अंबिया ने यही कहा है, तवक्कल तो अल्लाह, हमारा भरोसा अल्लाह पे है। लिहाजा परेशानी की वजह क्या है? बेजा तवक्को। और फिर जब बेजा तवक्को, वो तवक्को चूंकि है ही बेजा, पूरी नहीं होती, तो परेशानी होती है। इस परेशानी का हल क्या है? इस परेशानी का हल ये है कि तवक्को उतनी रखिए जितनी उसकी ताकत हो,
अपनी ज़ात पे भी उतना ही भरोसा कीजिए जितनी आपकी ताकत है, दूसरों पे भी इतना ही भरोसा कीजिए जितना भरोसा कल अगर हाथ उनके कंधे से हट जाए तो फिर आप अपने कदमों पे खड़े हो सकें। लेकिन हकीकी तवक्को, हकीकी भरोसा अल्लाह की ज़ात पर है। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं का मुताला इस हवाले से बहुत मुफीद रहेगा। ये दो किताबें मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक अली अमीरुल मोमिनीन की किताब नहजुल बलागा, एक अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की किताब सहीफ़े कामिला। ये अगर हम अपनी ज़िंदगियों में अपना साथी बना लें तो बहुत सारी मुश्किलात का पता भी ये देंगी, उसका हल भी बतलाएंगी और ख़ुद मुश्किलात में जो है वो साथ भी देंगी। और मैंने कई दफ़ा ये जुमला कहा है, फिर कह रहा हूँ, शेख मोहम्मद अब्दू मुफ्ती मिस्र का जुमला है कि परेशानी के हालों में मैंने नाजुल बलागा का मुताला शुरू किया, तो अब मुताले में मुझे गोया उसके अल्फाज उनके हैं और ताबीर मेरी अपनी है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने गोया इस किताब के ज़रिए मेरी मुश्किल कुशाई की और फिर तफसील उन्होंने बयान किया कि मेरी हालत क्या थी और फिर उन मुश्किलात से निकल के शेख मोहम्मद अब्दू मिस्री मुफ्तियों में से तो मुफ्ती दर्जनों गुजरे हैं, लेकिन जो इज़्ज़त और जो नाम और जो मकाम 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुफ्ती मोहम्मद अब्दू को मिला है, वो शायद ही किसी को मिला हो। और मैं कहता हूँ कि ये खुद नाजुल बलागा से उनका एक ताल्लुक है, जिसकी वजह से मुश्किल कुशा के सदके में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मुश्किलें हल फरमाई और उनका नाम जो है वो बाकी है। तो मुश्किल क्या हुई? हद से ज्यादा तवक्को रखना। दूसरी चीज जो अर्ज करना चाहता हूं, अगर आपसे किसी ने तवक्को रखी है तो हमारा किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, मैं किसी के बारे में कहता हूं कि मैं उससे तवक्को रखता हूं और उससे तवक्को पूरी नहीं हुई, लेकिन ये भी जहन में रखिए कि जमाने की मुश्किलात में हम भी सबब बन सकते हैं और उसका सबब यही हो सकता है कि लोगों को भी हमारे ऊपर तवक्को है। जब हमें अभी इसको जरा दिक्कत से सुनिए और समाअत फरमाइए, अगर किसी से हमें तवक्को है और वो हमारी तवक्को पे पूरा नहीं उतरता तो जो रद्द अमल हमारा होता है, अगर कोई हमसे तवक्को रखता है और हम उसकी तवक्को पर पूरे नहीं उतरते तो वही रद्द अमल उसका होगा। या यूं कहूं, हमने किसी से तवक्को रखी थी और ज़माने के लफ्ज़ों के मुताबिक उसने बेवफाई की, हमें तकलीफ होती है। अब अगर हमसे किसी ने तवक्को रखी और हमने बेवफाई की तो उसको भी तो इतनी तकलीफ होगी। लिहाजा पहला मरहला ये कीजिए कि किसी से तवक्को रखनी है तो हद रखिए, लेकिन दूसरा मरहला और आज के सेशन का मैं समझता हूं कि ये मेन पॉइंट है और इस तरफ हम ज्यादा तवज्जो करते हैं, वो ये है कि नया साल आ रहा है, हमसे जिनकी तवक्कुआत हैं हम कोशिश करें कि उनकी तवक्कुआत को पूरा करें। अब यहां अगर हम दूसरों की तवक्कुआत पूरी करेंगे तो हम फिर तवक्कुआत पूरी करने में लग जाएंगे, हम दूसरों के उमूर हल करने में इतने लग जाएंगे कि हमें फिर शायद अपनी जिंदगी की परेशानियां नजर ही नहीं आए। और इसलिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर शुक्र इलाही अंजाम देना है तो अपने से नीचे वालों को देखिए, आपको शुक्र की तौफीक मजीद मिलेगी। इसलिए कि जब नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे अफराद नजर आएंगे कि जिनकी परेशानियां हल करना आपके बस में है। जब आप परेशानियों के हल करने में मशगूल होंगे तो आपकी अपनी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं बल्कि यहाँ एक खुतबा नंबर 140 है नहजुल बलागा का, उसके चंद जुमलात आप सामीन और नाजरीन की खिदमत में अर्ज कर दूं कि बेजा तवक्को। यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, थोड़े लफ्ज़ जो हैं वो अलग से हैं, वो लैस लिवाज़िल मारूफ फी गैर हक़्क़िह व इंद गैर अहलिह। जो शख्स गैर मुस्तहिक के साथ हुस्न सलूक बरता है और नाअहलों के साथ एहसान करता है। आप इसको यहाँ ये कहिए कि यही यानी उसका ताल्लुक, उसका उठना बैठना, उसका बर्ताव, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी नेकियां किसके साथ हैं? गैर मुस्तहिक के साथ और नाअहल के साथ। जब नाअहल के साथ ये आपका बर्ताव होगा तो उसके मुकाबले में क्या होगा? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके पले यही पड़ता है कि कमीने और शरीर उसकी मदह सना करने लगते हैं,
اور جب تک وہ دیتا دلاتا رہا ہے، جاہل کہتے رہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کتنا سخی ہے، حالانکہ اللہ کے معاملے میں وہ بخل کرتا ہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے بڑے دلچسپ انداز میں یہ فرمایا ہے کہ نااہل کے ساتھ اگر آپ اچھا برتاؤ بھی کریں گے تو جب تک آپ سے اس کو امیدیں، یہ میرے لفظ ہیں جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ سے جو عکس کر رہا ہوں، کہ جب تک مجھ سے اس کو توقع رہے گی وہ میری تعریف کرتا رہے گا، لیکن جب وہ اس کی توقعات ختم ہو جائیں گی تو وہی آپ کی توہین کرے گا۔ لہذا یہاں توقع جو رکھنی ہے آپ کسی سے، یا جو برتاؤ کرنا ہے آپ کسی سے اس حد تک کریں کہ وہ دانا ہو۔ بہرحال جس چیز کے لیے یہ خطبہ 140 عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی کو توقع ہے تو آپ اس کی توقع پورا کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ آپ کو اپنی توقعات دوسروں سے بھول جائیں گے کہ ہمیں کسی سے کیا توقع ہے، نہیں، دوسروں کو ہم سے کیا توقع ہے، ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ اب یہاں توقعات جو ہیں وہ دوسروں کو کیا ہو سکتی ہیں اور ہم ان کی توقعات کیسے پوری کر سکتے ہیں، اس میں جناب امیر علیہ السلام کے یہ جملات دیکھیے۔ امام فرماتے ہیں فمن آتاہ اللہ مالا فلیصل بہ القرابہ، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اسے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ آپ یوں سوچئے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے تعلق داروں کو، آپ کے ارد گرد والوں کو آپ سے کچھ توقعات ہیں، اور وہ توقعات کیا ہیں کہ اگر اس کی مالی بساط ہے تو وہ ہماری اس میں مدد کرے گا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یہی چاہیے کہ اللہ نے جسے مال دیا ہے اسے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے مال کے ذریعے سے۔ یعنی مال کا جو ہے وہ بہترین مصرف کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے تعلق۔ اور کہ تفصیل سے کبھی عرض کر چکا ہوں رشتہ داری کی اہمیت اور اس کے فوائد، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنا عرض کروں کہ اللہ کی کتاب اور جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کسی کے پاس مال آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق۔ لیکن ہمارا ماحول اب یہ بن چکا ہے کہ کسی کے پاس مال آ جائے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے دوری۔ البتہ الحمدللہ اب بھی ہم نے دیکھے ایسے افراد جو اپنے مال کو دوسروں کے لیے کس انداز سے خرچ کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پھر ایک بات عرض کرتا جاؤں، جناب امیر علیہ السلام کے زندگی گزارنے کے بتلائے ہوئے اصولوں میں سے ایک اصول، اگر باقی باتیں ساری جو ہیں وہ توجہ نہیں فرما سکے، یہاں اس جملے کو دیکھیے، جناب امیر المومنین علیہ السلام کے زندگی کے بتلائے ہوئے اصولوں میں سے ایک بہترین اصول جسے اپنا کے انسان مشکلوں سے محفوظ رہ سکتا ہے وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الامر بین الامرین، اپنے کاموں کو درمیانی حد تک رکھیں، یعنی افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ایک مشہور جملہ اور جناب امیر علیہ السلام کا، امام فرماتے ہیں کہ آپ فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھیں جذبات میں فیصلہ نہ ہو، اعتدال، اس کو اخلاقیات کی زبان میں کہتے ہیں اعتدال۔ اعتدال جیسے جناب پیغمبر اکرم کے لیے خرچ کے لیے کہا گیا تو کہا گیا کہ بالکل اپنا ہاتھ جو ہے وہ خالی نہیں کر دو، یعنی نہ اسراف اور نہ ہی بخل۔ تو مال خرچ کرنے میں بھی یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے، صلۃ الرحم۔ لیکن یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ توقع اگر آپ کو کسی کو آپ سے توقع ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس مال آیا تو اس کی توقع صلۃ الرحمی کی، رشتہ داری کے اور بہتری کی، یہ توقع اس کی حق بجانب ہے اور پھر ہمیں اس توقع کو پورا کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم کسی کی توقع کو پورا کریں گے تو ایک فرض کی ادائیگی کی صورت میں ہمیں بھی سکون زندگی ملے گا اور جس کے لیے ہم اچھائی کر رہے ہیں اس کو بھی سکون زندگی ملے گا۔ تو پہلی چیز مثلا امام نے یہ فرمایا ہے کہ یا نااہل سے یہ توقع بھی مت رکھو اور اس سے برتاؤ بھی ایک حد تک رکھو، اور جو آپ سے توقع رکھتا ہے آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیے۔
दूसरी चीज़ जो है वो जनाब इमाम फरमाते हैं वल युहसिन मिन्हु ज़ियाफ़ता, अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है तो अच्छे अंदाज से मेहमान नवाजी कीजिए। इसको मैं यूं कहता हूं कि मेहमान को तवक्को होती है कि मेज़बान हमसे अच्छा बर्ताव करेगा, और ये चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और बिलखुसूस जिस माहौल में हम रह रहे हैं, ये एक मेहमानों का आना और वो बरकतों का लाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसकी कोशिश करनी चाहिए कि मेहमान नवाजी, और मेहमान नवाजी के मुतालिक जो है वो बड़ा मशहूर फरमान है मासूम का। मासूम फरमाते हैं सखी की एक निशानी ये होती है कि वो दूसरों के पास खाता है। बड़ी अजीब हदीस है। सखी की एक निशानी ये होती है कि वो दूसरों के पास खाता है, इसलिए कि जब वो दूसरों के पास खाएगा और दूसरों के पास बतौर मेहमान जाएगा तो कल दूसरे को इसके पास आते हुए शर्म नहीं आएगा, वो कहेगा कल वो आए थे आज हम जा रहे हैं। यानी वो एक बड़ा दिलचस्प मौजू है इस पे कि ये जाता है ताकि लोग आए इसके पास। तो मेहमान नवाजी में भी कभी जाया कीजिए और कभी किसी को बुला लिया कीजिए, और फिर बुलाने वालों को भी इंतजार नहीं रहना चाहिए कि ये खुद में आना जाना मिलना मिलाना। हदीस के बहुत प्यारे लफ्ज़ हैं, और ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मोमिन एक दूसरे का ज़वार होता है। अज़ारून, वो दीन की मदद के लिए, दीन समझने के लिए, दीन समझाने के लिए एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं। तो एक तवक्कुआत जो है वो मेहमान नवाजी की भी होनी चाहिए। कोई मेहमान आता है उसको तवक्को होती है मैं अपने फलां प्यारे के पास जा रहा हूँ तो ये मेरे साथ कैसा बर्ताव होगा। बहरहाल हम तीसरी जो चीज़ इमाम ने यहाँ फरमाई है वल यफ़क़ बिल असीर वल आनी, और अगर कोई कैदी है, कोई अगर खस्ता हाल है, तो इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने आपको कुछ तौफीक दी है तो आप उसकी तवक्को को पूरा कीजिए। ये एक तफसीली तवक्को आ सकती है, हम लाजमी नहीं है कि कोई हमें जानता हो और तवक्को रखता हो। इसको ज़रा बाज़ औक़ात, और मैंने इस दौर में देखा है, जो चालाक होशियार अफराद होते हैं, व्हाट्सएप का उनके पास नंबरों का एक वसी डेटा है, तो वो एक दिन में मुमकिन है 50 बंदों से दरख्वास्त कर सकें, अपनी तवक्को का इज़हार कर सकें। तवक्को के पूरे होने के बाद फिर तवक्कुआत से और भी वो तलब करें। ये एक सिलसिला है, लेकिन ये हमारा फरीज़ा है। ये जिसको अल्लाह ने कुछ तौफीक दी है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जिनकी तवक्कुआत हैं वो अगर मुझे नहीं भी जानते तो मैं उनको तलाश करके पूरा करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हैं वो अफराद इस कायनात में जो ज़रूरतमंदों को तलाश करते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लिहाजा किसी कैदी को, किसी ज़रूरतमंद को अगर आपकी ज़रूरत है तो उसको आपसे पहचाननी भी है, वो पर्सनली आपसे तवक्को नहीं रखता तो कम अज़ कम उमूमी तौर पर तो वो आपसे तवक्को रखता है। लिहाजा उसकी मुश्किल और परेशान हाल ज़िंदगी को पूरा करने के लिए हम अगर उसकी तवक्को को पूरा करेंगे तो ये उसकी मुश्किल का बेहतरीन हल होगा। आगे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल युअति मिनहुल फ़कीर वल गारिम, और अगर अल्लाह ने उसको दिया है तो उस फ़कीर को और गारिम, गारिम जो है वो कर्जदार, ये एक बड़ा मौजू है हमारे यहाँ, इस वक्त में इसकी तरफ नहीं जाता। गारिम कर्जदार जो है उसकी भी मदद इस्लाम ने बहुत ताकीद की है। तो बहरहाल ये अर्ज कर रहा था कि तवक्कुआत वल यस्बिर नफ्सहु अला हुकूकिम मिनन नवाइब इब्तिगा अस्सवाब फ़इन फ़ौज़न बिहाज़िल ख़िसाल शरफ़ व मकारिम दुनिया व दरक फ़ज़ाइलिल आखिरा। ये इमाम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो है वो फिर सवाब की ख्वाहिश में हुकूक
کو ادا کرتا ہے اور مختلف زحمتوں کو اپنے نفس کے لیے برداشت کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ ہیں وہ خصائل و عادات جن سے اگر کوئی شخص مزین ہو جاتا ہے، آراستہ ہو جاتا ہے، تو اسے دنیا کی بزرگیاں اور عزتیں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت کی فضیلتوں کو بھی وہ پا لیتا ہے۔ تو خلاصہ بحث ہم یہ کر رہے ہیں کہ کسی سے توقع حد تک رکھیے تاکہ آپ کی زندگی کی مشکلات بڑھیں نہیں، اور کسی کو آپ سے توقع ہے تو اس انداز سے توقع پوری کیجیے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے توقع اور اس پر بھروسہ اور اعتماد اور اس سے کوئی امید ہو تو ہم چاہتے ہیں وہ پورا کرے۔ تو ہمارے اوپر جن کو توقعات ہیں ہمیں بھی ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے مشکلات کا حل یہی بتلایا ہے کہ جو دوسروں کو آپ سے امیدیں ہیں، اور اس طریقے پہ جیسے بڑا پیارا جملہ ہے، اور جناب مالک اشتر کو کہا تھا، گورنر کو عجیب وصیتیں کر رہے ہیں جناب امیر علیہ السلام کہ جو آپ اللہ سے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بات ہے، آپ کو جو اللہ سے توقع ہے وہ بندوں کے لیے آپ وہی توقعات پوری کیجیے۔ مثلا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو اللہ سے یہ توقع ہے کہ اللہ معاف کر دے، تو آپ ابھی کسی نے آپ سے گستاخی کی ہے، آپ کے سامنے غلطی کی ہے، تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ بھی وہ گناہ سامنے رکھتے ہوئے، اس کی غلطی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو معاف کیجیے۔ میں اگر اس کو اس نگاہ سے دیکھوں جناب امیر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اور مثلا نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے اس فرمان کو کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ کے اخلاق میں سے دو خلق ہیں۔ امر بالمعروف کسی کو نیکی کا حکم دینا اور کسی کو برائی سے روکنا، یہ اللہ کے اخلاقیات میں سے دو خلق ہیں۔ یعنی کچھ ایسے اخلاقیات ہیں جن کی ائمہ ہدی بھی تخلقوا باخلاق اللہ، یہ مشہور فرمان ہے معصوم کا کہ اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کیجئے۔ اب یہ اللہ کے اخلاق سے مزین کیجئے، اور اللہ کے اخلاق کی دو مثالیں مثلا نہج البلاغہ میں یہاں جناب امیر علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دی ہیں۔ تو اللہ کے اخلاقیات میں سے جناب مالک اشتر کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مالک، یہ خط نمبر نہج البلاغہ کا خط نمبر 53 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں آپ کو بھیج رہا ہوں اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق، جن لوگوں کی طرف میں آپ کو گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں یا وہ تیرے دینی بھائی ہیں یا خلق خدا ہونے میں تجھ جیسے ہیں۔ یفرط منہم الزلل، اس جملے پہ ذرا توجہ فرمائیں گے۔ یفرط منہ الزلل، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے لغزشیں بھی ہوں گی، جن کے پاس میں آپ کو بھیج رہا ہوں بطور گورنر مالک اشتر، میں علی بتلا رہا ہوں کہ ان سے غلطیاں تو ہوں گی۔ وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلَ، اور ان کی خطاؤں سے بھی آپ کو سابقہ پڑے گا۔ وَيُعْتَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمَدِ وَالْخَطَأِ، اور یہ ان کی غلطیاں ان کے ہاتھوں میں یہ اشتباہات یا جان بوجھ کر ہوں گے یا بھول چوک سے ہوں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں گے بھول گئے ہیں، ممکن ہے کسی نے جان بوجھ کر وہ غلطی کی ہے، خطا کی ہے۔ اب جناب امیر علیہ السلام یہ چیز کہ جہاں جا رہے ہو ان سے غلطیاں ہوں گی، ان سے لغزشیں ہوں گی، جان بوجھ کے بھی ہوں گی اور بھول چوک سے بھی ہوں گی۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مالک اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَأَعْتِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ، آپ ان کے ساتھ عفو درگزر کے ساتھ پیش آئیں، تم ان سے اسی طرح عفو درگزر سے کام لینا، جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ اس جملے کی خط 53 کی بہترین خط ہے، کوشش کیجئے بالخصوص وہ افراد جو کسی مینجمنٹ پوزیشن پہ ہیں ان کے لیے بہترین طریقہ ہے یہ خط۔ ویسے میاں بیوی کو، گھروں کے سربراہوں کو، بیوی کو اپنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، شوہر کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے، اور شوہر کو اپنے بطور سربراہ اور گھر کے افراد کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اس خط کو ایک دفعہ کم از کم پڑھ لینا چاہیے۔ خط 53 نہج البلاغہ۔
جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہو وہ یا تیرے دینی بھائی ہیں یا خالق خدا ہونے میں تجھ جیسے ہیں، ان سے غلطیاں ہوں گی، وہ غلطیاں جان بوجھ کے بھی ہوں گی اور بھول چوک سے بھی ہوں گی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان کی غلطیاں اس کو معاف کر دینا۔ کیسے؟ امام فرماتے ہیں جیسے تو چاہتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو مالک اشتر، آپ چاہتے ہیں اللہ معاف کر دے، تو جب آپ کی رعایا سے جن پر آپ کو گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں ان سے اگر کوئی غلطی ہو تو آپ بھی وہ اخلاق الہیہ کا نمونہ پیش کرنا اور ان کو معاف کر دینا۔ عزیزان، دوسروں سے اتنی توقع رکھیں کہ وہ اگر آپ کی توقع پر پورا نہ اتریں تو آپ کو بے وفائی اور غداری اور دغا کے الزامات نہ لگانے پڑیں۔ اور اگر کسی کو آپ سے توقع ہے تو آپ اپنے اندر اتنے کمالات پیش کریں کہ پھر آپ بے وفا آپ نہ بنیں اور جفاکار آپ نہ بنیں، بلکہ جس کو آپ سے توقع ہے وہ توقع پوری ہو، اور اس انداز سے کہ جیسے اخلاق الہی ہے۔ اگر کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو عفو درگزر سے کام لیں۔ لہذا نئے سال کے اختتامی نئے سال کی آمد ہے، اور اس آمد پہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، مشکلوں سے نجات کے لیے یہ دو اصول ہمیں اگر اپنا لیں تو زندگی میں کام آئیں گے۔ کسی پر ایک حد تک توقع اور دوسروں کی توقعات کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنا۔ ساتھ یقیناً آپ متوجہ ہیں اس سال نیا سال 2021 کا یاد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے شروع ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہمارے ہاں جو مظالم کوئٹہ میں مچھ میں ان شہداء کے ساتھ پیش آئے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ظالموں کو نیست و نابود کرے اور قوم کو مزید منظم، محکم اور ان مظالم کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور مظلوم جہاں بھی ہوں اس مظلوم کے ہم سب کو مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایام فاطمیہ ہیں، الحمدللہ جناب سیدہ کے یاد کے ایاموں کو روز بروز مزید اہمیت مل رہی ہے۔ میں اتنی گزارش کروں گا، یہ نیا سال جناب سیدہ کے ایام اور جناب سیدہ کی یاد سے شروع ہو رہا ہے۔ جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، دو روایتیں جو جناب سیدہ کی شہادت کی ہیں وہ جمادی الاولیٰ اور دوسری جمادی الثانی، اور جناب سیدہ کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ بھی جمادی الثانیہ۔ اس حوالے سے میں اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ سال گویا اس کی ابتدا اور پورے 2 مہینے جناب سیدہ کی ذات گرامی سے منسوب، ہر طرف الحمدللہ بہترین سے بہترین انداز میں فضائل اور مصائب بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک پہلو ذکر کروں، جناب سیدہ پہ جتنی مشکلیں آئیں، صبت علیہ مصائب لو انہا، ایک پورا مرثیہ ہے بی بی کا، ظاہراً 7 اشعار ہیں، ہمارے ہاں چونکہ ایک شعر اکثر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلا شعر جو جناب سیدہ کا ہے وہ شعر یہ ہے کہ کوئی جا کے قبر کے اندر مخفی ہو جانے والے کو میرا پیغام پہنچائے کہ اگر میری چیخیں اور میری صدائیں سن سکتے ہو تو سنو، اور پھر فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ۔ جناب سیدہ کی زندگی سے ایک چیز سیکھ لیں، اور وہ یہ کوشش کریں ہم پہ ظلم ہو جائے تو ہو جائے لیکن کسی پہ ہماری طرف سے ظلم نہ ہو۔ جناب سیدہ کا ایک درس اگر ہم اس پورے سال میں میری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تاج البلاغہ کا خط 28 میں جناب امیر علیہ السلام کو توہین آمیز خط لکھا حاکم شام نے، تو اس کے جواب میں امام نے خط لکھا جہاں جناب سیدہ کے بارے میں فرمایا منا خیر نساء العالمین، کائنات کی افضل ترین مستور ہم میں سے ہے۔ یہ خط 28 نہج البلاغہ میں۔ وہاں امام فرماتے ہیں تو نے مجھے مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی، مومن کا مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، اس کا ظالم ہونا عیب ہے۔ عزیزان، اپنے اس سال کو یوں گزاریں، کہیں مظلومیت کا سامنا ہوتا ہے تو کر لیں، صبر اور برداشت سے کام لیں،
لیکن کوشش ایسے ہونی چاہیے کہ ہمارے طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو۔ ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں، مشہور تعریف ظلم کی آواز الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کے رکھنا، یہ ظلم ہے۔ ہر کسی کو اپنا مقام دیجیے۔ اور جناب سیدہ کی مشکلات کو دیکھیے، مشکلوں میں گھرے ہوئے افراد سے میں یہی گزارش کروں گا کہ جناب سیدہ کی مشکلات کو دیکھیے، اور مشکلات جناب سیدہ کے باوجود حمد جناب سیدہ دیکھیے کہ پروردگار کے حمد کیسے کرتے ہیں۔ جتنی بڑی بھی مشکل آئے کبھی نا امید اور مایوس نہ ہونا، بلکہ جناب سیدہ کا وہ خطبہ جو مسجد میں جا کے بی بی نے بیان فرمایا، اسی سے شروع کیا، الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ لہذا مشکلات اگر پڑیں تو ان مشکلات میں بھی حمد پروردگار جاری رکھیں۔ اور میں یہاں یہ جملہ کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اگر مالی طور پر، دنیاوی طور پر کسی کو مشکل ہو، ایک دولت کو ذہن میں رکھیے، رب کریم تیری ذات نے ہمارا تعلق جناب زہرہ مرضیہ جیسی عظیم ہستی سے جوڑ دیا، کہ اس سے بڑی کوئی کائنات میں نعمت ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بزرگ عالم دین کا جملہ یاد آ گیا، بہت بزرگ پرانے، وہ تسبیح جناب زہرا کو ہاتھ میں لے کے کچھ دیر کے لیے روتے تھے اور کہتے تھے، کریم اللہ کتنی بڑی نعمت مجھ گناہگار کے ہاتھ میں جناب سیدہ کا ایک تحفہ ہے۔ اس تحفے کو، اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نماز یوں سکھاتے کہ تسبیح جناب زہرا یوں سکھاتے تھے جیسے ان کو نماز سکھاتے تھے۔ نماز واجبہ کے بعد بطور تاکیبات اور سونے سے پہلے تسبیح جناب زہرا، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے۔ اللہ سب کی مشکلیں حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔